السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ ہم انشاءاللہ کل کی آیت کو ہی کنٹینیو کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ معز من اتبع ہداہ واطاعہ واتقاہ، ومذل من اعرض عن ذکرہ وخالف امرہ وعصاہ۔ احمدہ سبحانہ واشکرہ علی سوابغ آلائہ ونعمائہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اس کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، اس کو وہ عزت عطا کرتا ہے، اور جو اس کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، اس کے حکم کی مخالفت کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف کرتی ہوں اور اس کی کامل نعمتوں اور اس کے احسانات پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ کل ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا، تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو بھی، لیکن ابلیس نے اس کا انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی، علم کی بنا پر شرف بخشا، اور اس لیے یہ حکم دیا۔ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کے اکرام اور تعظیم کے لیے تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے اظہار کے لیے تھا، یعنی اطاعت اللہ کی تھی اور اکرام آدم علیہ السلام کا تھا۔ اس لیے تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہی اطاعت کی اور سجدے میں گر گئے، سوائے اس ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بڑا سمجھا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو آج ہم پھر کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 34 سے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ تھی تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، خود کو آدم علیہ السلام سے افضل سمجھنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، آپ نے تو فرشتوں سے کہا ہے کہ سجدہ کرو، بلکہ اس کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اسے بھی سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لہذا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ نہیں تھا اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا تو میں معذرت خواہ ہوں، بلکہ از راہ غرور اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ تو بنیادی طور پر ابلیس تکبر میں مبتلا تھا اور اس وجہ سے وہ حسد کا شکار ہوا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔ تو اس کے لیے یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل تھی کہ کوئی اس سے بھی بڑا ہو، کوئی اس سے بھی آگے ہو، یا یہ کہ وہ کسی کے آگے جھکے، لہذا وہ آدم علیہ السلام سے حسد کرنے لگا، اور اس چیز کو اس نے اپنے دل میں پہلے سے چھپایا ہوا تھا۔ وہ پیچھے آیا نا وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، تو اس نے اپنے دل میں یہ بات چھپائی ہوئی تھی
اور تکبر تو اس کے اندر تھا ہی، لیکن آدم سے حسد بھی. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر روح پھونکی اور فرشتے سجدہ ریز ہو گئے تو وہ ان کے درمیان کھڑا رہا، وہ نہیں جھکا. اس نے کہا، سورۃ صاد میں آتا ہے، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہاں پر بیدی اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرما دیا کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یاد رکھیے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، ہم سب کو نہیں. بعض لوگوں نے اس پہ قیاس کر لیا کیونکہ آدم کو ہاتھوں سے بنا، ہمیں بھی ہاتھوں سے نہیں. پھر نسل انسانی کا سلسلہ جس طریقے پہ چلا باقی انسان اس طرح بنے. لیکن چونکہ آغاز اس سے ہوا تھا اس لیے آدم علیہ السلام کو یہ شرف تھا، تو اولاد آدم کو بھی اس بنا پر، یعنی باپ کی عزت کی بنا پر ہمیں عزت ملی. کیونکہ باپ کا جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ اولاد کو بھی فائدہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، کیا تو بڑا بن گیا یا تھا ہی تو اونچے لوگوں میں سے؟ جواب دیکھیے، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. لہذا اس نے اپنی لاجک پیش کی. سورۃ الاعراف کے الفاظ ہیں، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ میں نے تجھ سے کہا تھا. گویا ابلیس کو بھی سجدے کا حکم ملا تھا، اور یہ اس بات کا اظہار تھا کہ آدم جنات سے افضل ہے، کیونکہ ابلیس جنوں میں سے تھا نا، کانا من الجن. تو آدم اور بنی آدم کی فضیلت جنات سے بڑھ کر ہے. تو یہاں بھی وہی جواب ہے جو سورۃ صاد میں تھا، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا. سورۃ الاسراء میں یہ مضمون اس طرح بیان ہوا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے کہا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. سورۃ الحجر کے الفاظ کچھ یوں ہیں، قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین. فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا. قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. یہاں تھوڑی سی مزید وضاحت اس مٹی کی. اس نے کہا، میں ایسا نہیں ہوں کہ ایک انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بدبودار کیچڑ کی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات ایک ہے لیکن چاروں جگہ پر الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہیں. دو جگہ تو ایک جیسے ہیں لیکن دو اور جگہ مختلف ہیں. بات یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے سابقہ لوگوں کی باتوں کو بیان کیا ہے، لیکن وہ الفاظ سابقہ لوگوں کے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نقل کیا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے. پہلے لوگوں کی زبانیں عربی نہیں تھیں، جیسا کہ قرآن میں عربی زبان میں یہ واقعات بیان ہوئے ہیں. لہٰذا قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں، جیسے قوم ہود ہے، قوم صالح ہے، قوم نوح ہے. اب قوم نوح کی زبان عربی تو نہیں تھی. کچھ پیغمبروں کی عربی ہو بھی سکتی ہے جو عرب علاقے میں تھے، لیکن ان کی عربی نہیں تھی. اسی طرح یہاں بھی یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ ابلیس کے ساتھ جس زبان میں بات چیت ہو رہی تھی وہ عربی تھی یا نہیں، اور اس بحث میں اس وقت جانے کی ضرورت نہیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ الفاظ بالمعنی آئے ہیں، یعنی معنی کو بیان کیا گیا ہے. اور قرآن مجید میں ایک ہی واقعے کے لیے جو مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ قرآن کی بلاغت پر دلیل ہے. اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس سے کئی فوائد اور معنی بھی حاصل ہوتے ہیں اور گہرا معنی سامنے آتا ہے. وہ ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کی وضاحت کرتے ہیں. جیسے مختلف قراءات ہیں، مثلاً فَأَزَلَّهُمَا کی ایک قراءت ہے فَأَزَالَهُمَا،
ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازلہ پڑھا، دوسری دفعہ ازالہ پڑھا، دونوں ہی آپ سے ثابت ہیں. تو اب اس میں کوئی کنٹراڈکشن کی بات نہیں ہے، بلکہ دونوں معنی ایک دوسرے کے مقابلے میں بات کو زیادہ وسعت سے بیان کرتے ہیں، بات کے اندر زیادہ خوبصورتی پیدا ہو جاتی، بات زیادہ سمجھ میں آنے لگتی. تو بہرحال یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بنیادی چیز تھی اور بنیادی بات ان چاروں آیات میں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ابلیس اپنے آپ کو آدم سے بہتر سمجھتا تھا، اپنی تخلیق کو آدم کی تخلیق سے بہتر سمجھتا تھا، اس لیے وہ سجدے سے رکا رہا. اس نے خود سے خود یہ خیال کر لیا کہ جو بہتر ہے وہ کمتر کے آگے نہیں جھک سکتا، اور اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے یہ حکم کیسے دے سکتے ہیں کہ میں آدم کے آگے جھکوں. اور پھر کوئی شرمندگی نہیں، کوئی ندامت نہیں، بلکہ مزید ڈٹ گیا اور اپنے آپ کو افضل بتانے کی وجہ بھی بیان کرنے لگا. اور وہ وجہ کیا تھی کہ اسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ مٹی سے بہتر ہے، کیونکہ آدم مٹی سے ہیں اس لیے میں ان سے بہتر ہوں. ابلیس کا انکار جو تھا یہ کفر کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ کبر کی وجہ سے تھا، تکبر کی وجہ سے تھا. اس لیے وہ اعتراض کر رہا ہے، اور اس اعتراض کی وجہ سے ابلیس کافر ٹھہرا ہے، کیونکہ اس کا کفر انکار کرنے والے کا کفر نہیں تھا بلکہ تکبر کا کفر تھا. کفر کی کئی اقسام ہوتی ہیں نا. ایک ہوتا ہے کفر تکذیب، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دینا، ماننا ہی نہیں. ایک ہوتا ہے کفر ابا واستکبار مع تصدیق، اللہ کے حکم یا اس کے رسول کے حکم کی اطاعت سے رکنا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حق ہے، یعنی یہ مان لینا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے لیکن عمل نہ کرنا، جیسے ابلیس نے کفر کیا، جیسے فرعون کا کفر تھا. اسی طرح ایک ہوتا ہے کفر شک، دین کی باتوں میں شک کرنا، مثلا فرشتوں کے وجود پہ شک کرنا. اسی طرح ایک کفر نفاق ہوتا ہے، دل سے انکار کرنا اور ظاہر سے قبول کرنا، جیسے عبداللہ بن ابی اور اس کے باقی ساتھیوں کا کفر تھا. تو کفر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اور جو دو بڑی قسمیں تو آپ نے پڑھی رکھی ہوں گی نا، کفر اکبر اور کفر اصغر. تو کفر اصغر کیا ہوتا ہے؟ اطاعت سے انکار. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابلیس نے ایک قیاس کیا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ آگ کا عنصر مٹی کے عنصر سے بہتر ہے. حسن بصری کہتے ہیں ابلیس نے قیاس کیا اور سب سے پہلے اسی نے قیاس کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا اور آدم علیہ السلام کا موازنہ یا کمپیریزن کرتے ہوئے اپنے آپ پہ نظر ڈالی تو اسے اپنی ذات آدم علیہ السلام کی ذات سے افضل معلوم ہوئی، اس لیے وہ انہیں سجدہ کرنے سے رک گیا. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالی کا حکم آ جائے وہاں قیاس نہیں چلا کرتا، وہاں لاجک نہیں کام کرتا، وہاں عقل. کئی ہفتوں سے ہم فقہ القلوب میں عقل کا باب پڑھ رہے تھے نا، تو اگر وہ سارا کچھ آپ پیچھے سے دہرائیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ عقل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو بات سمجھنے کے لیے دی ہے، نہ کہ عقل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانے کا حق دیا. عقل تابع ہے وحی کے، وحی تابع نہیں ہے عقل کے. یعنی ہم عقل کی بنیاد پر قیاس کر کے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو جھٹلا نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے لیکن مجھے تو یہ بات یوں سمجھ آتی ہے، اور اگر ایسے نہیں ویسے کیا جائے تو اس میں زیادہ فائدہ ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے. نہیں، آپ کو یہ حق نہیں حاصل. جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے بس آپ کو وہ کرنا ہے، یہی عبادت ہے. عبادت کی روح کیا ہے؟ اطاعت. یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے آپ نے، عبادت کی روح اطاعت میں ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ کر لو. عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے. عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندے کو، غلام کو. غلام کیا کرتا ہے کہ اس کا آقا جو اسے کہتا ہے وہ ویسے ہی کر لیتا ہے. وہ آگے سے یہ نہیں کہتا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو یوں نہیں یوں کرنا چاہیے. نہیں، آپ کو جو کہا جا رہا ہے بس آپ کریں. جبکہ آقا اور غلام کی عقل میں بہت سا فرق بھی ہو تو حجت بازی نہیں چلے گی یہاں. تو عبادت
ہر وہ قول، ہر وہ عمل ہوتا ہے، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، چاہے دل کا ہو چاہے زبان کا ہو چاہے اعضاء کا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو، اللہ کی رضا کے مطابق ہو، وہ عبادت بن جاتا ہے. کوئی بھی کام چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو، وہ عبادت ہوگا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو، اس کے طریقے کی مخالفت نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے نا، سنت کے مطابق ہو. اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں براہ راست سنت نہیں بھی ملتی تو طریقہ درست ہونا ضروری ہے. یعنی درست سے مراد کیا ہے کہ وہ قرآن کی کسی نص کے خلاف نہ ہو، کسی حدیث کے خلاف نہ ہو. تو ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ ابلیس خبیث نے خیال کیا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، اور یہ نہ جانا کہ فضیلت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ فضیلت دیتا ہے. اللہ نے مٹی کو آگ پر کئی وجوہات کی بنا پر فضیلت دی ہے. اللہ نے مٹی کو آگ پر کئی وجوہات کی بنا پر فضیلت دی، یعنی آدم جو مٹی سے پیدا ہوئے انہیں فضیلت دی ہے کئی ایک وجوہات کی بنا پر. اور وہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی یہ کہ مٹی کے جوہر میں طبیعت کا متوازن ہونا، باوقار ہونا، بردباری پائی جانا اور صبر کا پایا جانا ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے آدم علیہ السلام کو اس سعادت کے بعد جو پہلے سے ہی اللہ نے ان کے لیے لکھ دی تھی، انہیں توبہ کرنے کی طرف، انکساری اور تضرع اور عاجزی کی طرف دعوت دی. مطلب کیا ہے کہ مٹی کے اندر چونکہ ایک عاجزی، سمپل ورڈز میں کہوں گی، مٹی میں ایک عاجزی ہے، ایک خاموشی ہے، ایک وقار ہے. تو آدم کی طبیعت میں بھی یہی ہے، جو کہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے کیا، کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، عاجزی کا اظہار کیا تھا جبکہ شیطان اکڑ گیا تھا. تو اس مٹی نے ہی آدم علیہ السلام کے اندر توبہ، ہدایت اور مخلوقات پر اللہ کے چناؤ کا اس کو اعزاز بخشا. دوسری بات، آگ میں تیش، تیزی اور بلندی پائی جاتی ہے. آگ ہلکی ہوتی ہے اور اوپر کو جاتی ہے، جبکہ مٹی بھاری ہوتی ہے، وہ نیچے کو بیٹھتی. یعنی آگ ہلکی ہے، مٹی میں وزن ہے. آگ کے جوہر میں، جوہر ہوتا ہے کسی چیز کی جو اصل ہے، اس میں تیش، تیزی، بلندی ہوتی ہے. اور ان چیزوں نے ابلیس کو اس بدبختی کی طرف دعوت دی جو ازل سے اس کے لیے لکھ دی گئی تھی. یہ چیزیں ابلیس کو تکبر کرنے اور اپنی ضد پر اڑے رہنے کی طرف دعوت دیتی تھی. تو اس کے نتیجے میں اس کو لعنت، بدبختی اور محرومی ملی. پھر یہ ہے کہ مٹی چیزوں کو جمع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ آگ جدا کرنے کا سبب بنتی ہے. مٹی سے آپ کیا کرتے ہیں؟ چیزوں کو جوڑ سکتے ہیں، جبکہ کسی چیز کو جلا، جیسے درخت کی ٹہنی کو، تو کیا ہوتا ہے، وہ ٹہنیاں ٹوٹ کے جدا ہو جاتی ہیں. مٹی درختوں اور نباتات کی زندگی کا ذریعہ ہے، جبکہ آگ تباہی کا ذریعہ ہے نا. ایسے آگ لگی تھی نا پچھلے سال، کہاں کہاں لگی تھی دنیا میں، کیلیفورنیا میں اور آسٹریلیا میں، مرگلا ہلز پر. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب درخت جل رہے ہوتے ہیں نا، ٹوٹ ٹوٹ کے ٹہنیاں گر رہی ہوتی ہیں. اگر آپ نے کبھی غور سے دیکھا، مشاہدہ کیا ہو، تو آگ جو ہوتی ہے وہ جدا کرتی ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے، وہ جدا ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے. کس سے؟ اپنے عزیزوں اور پیاروں سے. بلکہ ہر ایک سے. جہنم کی ایک اور بڑی تکلیف دہ چیز جو ہے نا، وہ تنہائی ہے. دنیا میں آپ کو کبھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، سارے لوگ آپ کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں. جیسے راستے میں اگر کوئی موٹر سائیکل سے گر پڑے تو کیا ہوتا ہے، سارے لوگ اپنے سواریاں روک کے اس کے پاس آ جاتے ہیں. کوئی اس کو اٹھاتا ہے، کچھ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کچھ کرتا ہے، یعنی اس کی کیئر کرتے ہیں. لیکن جس کو جہنم میں گرا دیا جائے گا، اس کے ارد گرد کون آئے گا پوچھنے کے لیے اس کا حال؟ جہنم سے باہر سے تو کوئی آ نہیں سکتا. اور جو جہنم کے اندر اس کے ساتھ ہیں، ان کو کس کی پڑی ہوگی؟ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. تو تنہائی اور جدائی کتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. اوپر سے تکلیف بھی ہو، پین ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، گرمی ہو، شدت کی جلن ہو، اور بندے کو بندہ دکھائی نہ دے. یعنی جب آگ سامنے آتی ہے تو کوئی اور پیچھے سے نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے شعلوں میں، چاہے کسی کا کوئی ماں یا باپ یا بچہ بھی سامنے ہو، وہ بھی اس کو نظر نہیں آئے گا. اور اگر نظر آئے گا بھی تو کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، لان تان کرے گا کہ تمہاری وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا. تو جہنم بہت بڑی بلا ہے. پناہ ہی مانگتے رہنا چاہیے اور انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ اللہ اس سے بچا کے رکھے. تو مٹی میں زندگی ہے،
اور آگ میں تباہی ہے. درختوں و نباتات کی زندگی مٹی سے ہوتی ہے اور آگ ان کے لیے تباہی کا باعث بنتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جنت کی چیزوں میں مٹی کا ذکر آیا ہے, آگ کا نہیں آیا. جنت میں آگ ہوگی یہ کہیں نہیں آتا, بلکہ لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, نہ سخت دھوپ ہوگی اور نہ ہی جاڑے کی سخت ٹھنڈک ہوگی. حدیث میں آتا ہے جنت کی مٹی خوشبودار اور سفید کستوری ہے, یعنی جنت کی مٹی کا ذکر ہے. اور حدیث میں کہیں نہیں آتا یا قرآن میں کہ جنت میں آگ بھی ہے اور جہنم میں مٹی ہے, نہیں, جہنم کی کسی مٹی کا ذکر نہیں آتا. پھر آگ عذاب کا سبب ہے جبکہ مٹی عذاب کا سبب نہیں, یعنی آگ تکلیف اور عذاب کا سبب ہے, اور یہ اپنے دشمنوں کے لیے اللہ کا عذاب ہے. مٹی عذاب کا سبب نہیں, یعنی کسی پہ مٹی نہیں پھینکی جاتی ایز سچ کہ جب کسی قوم کو عذاب دینا. وہ الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر ریت کی مٹھی پھینکی تھی جو مشرکین کی آنکھوں میں چلی گئی, لیکن کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آگ تو ہو سکتی ہے, مٹی نہیں. پھر مٹی نماز کی جگہ اور طہارت کا ذریعہ بھی ہے, تیمم بھی کرتے ہیں آپ اس سے. تو ابلیس کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آئیں. جس مادے سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس نے اس کے فائدوں کو نہیں دیکھا, اور پھر یہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اور ان میں اپنی روح میں سے پھونکا ہے. ابلیس کو یہ بات یاد نہیں رہی, لہذا اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. ہم انسان بھی بہت دفعہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد نہیں رکھتے, بے شمار نعمتوں کو, اور تھوڑی سی کوئی مشکل ہماری زندگی میں آ جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے لگتے ہیں, اعتراض کرنے لگتے ہیں, بگڑنے لگتے ہیں. کچھ لوگ تو دین سے ہی نکل جاتے ہیں. پچھلے دنوں کسی نے مجھے بتایا, ان کی بیٹی تھی, جانتی تھی میں اس کو, میں نے کہا کیا حال ہے اس کا؟ کہتی بس ٹھیک ہے, پڑھ رہی ہے, لیکن اس نے حجاب اتار دیا. میں نے کہا ہے حجاب کیوں اتار دیا؟ کہتی بس وہ جہاں سے رشتہ آیا تھا اس کا وہ حجاب والے تھے, دین والے تھے, پھر وہ رشتہ ٹوٹ گیا تو اس نے حجاب اتار دی. آپ دیکھیے جو شخص سوچ سمجھ کے مسلمان ہوتا ہے, واقعی اللہ کو پہچان کے مسلمان ہوتا ہے, دین کو جان کے مسلمان ہوتا ہے, آخرت پر ایمان لا کے مسلمان ہوتا ہے, وہ کیا رشتہ ٹوٹنے سے اپنا دین چھوڑ دے گا؟ چھوڑ دے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرے گا, اور نافرمانی میں بھی حد سے بڑھے گا, وہ تو سوچ ہی نہیں سکتا. آپ سب بھی اپنے حجاب پر غور کر لیں, آپ نے کیوں پہنا ہے؟ اگر تو کسی انسان کی خاطر پہنا ہے تو پھر یہ باقی نہیں رہے گا, لیکن اگر آپ نے واقعی اللہ کی خاطر پہنا ہے تو اس پر آپ کے لیے اجر بھی ہے, اور یہ پھر ساری زندگی نہیں اترے گا حتیٰ کہ انسان اس حجاب سے نکل کر سفید کفن میں چلا جائے اور اس میں لپیٹ کر آگے بھیج دیا جائے اللہ کے پاس, پھر نہیں اتر سکتا. تو جو انسان بھی کوئی کام بندوں کی خاطر کرتا ہے, بندوں کی وجہ سے, کہ یہ لوگ دین والے ہیں, یہ حجاب پسند کریں گے اس لیے میرا رشتہ لے لیں گے تو میں حجاب کر لوں, اور اگر وہ نہیں لیں گے تو میں حجاب اتار دوں, تو پھر یہ عبادت ہے, اس پر کوئی اجر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, یہ عبادت نہیں ہے. جو کام بندوں کے لیے کیا جائے, چاہے وہ دین کا کام ہو, اس کے اوپر کچھ بھی اجر نہیں, کچھ بھی اجر نہیں. تو اپنے آپ سے پھر پوچھا کریں, میں نے آپ سے کل بھی درخواست کی تھی کہ غور و فکر کیا کریں, اپنے آپ کو ٹائم دیا کریں, اپنے آپ سے سوال کیا کریں. ہر روز اپنے کسی بھی عمل پر جو آپ کرتی ہیں, کسی بھی اپنی عادت پر جو آپ کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے, مثلاً مسواک کرتے کرتے آپ کچھ اور کام تو نہیں کر سکتے نا, کتنا آکیوپائنگ ٹائم ہوتا ہے نا. مجھے ہمیشہ ہوتا ہے کتنا سارا ٹائم یہاں لگ رہا ہے نا, لیکن اس کے بغیر بھی گزارا نہیں. پھر اگر آپ سوچتے ہیں کہ کیوں کر رہی ہوں, یہ سوال آتا نا کیوں کر رہی ہوں, اس کے جواب تو آپ کو پتہ ہی نا, اللہ کی رضا کے لیے, سنت کو فالو کرنے کے لیے, اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے. تو اگلے لمحے آپ کے دل میں خیال آتا ہے یہ تو عبادت ہے, یہ تو ایمان کا حصہ ہے. اب اگر تھوڑا زیادہ بھی ٹائم لگ جائے تو کیا آپ کے دل میں کوئی قلق ہوگی, کوئی بے چینی ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں. اور اگر یہ خیال نہیں نا, کیونکہ آپ نے کبھی اپنے آپ کو چیلنج ہی نہیں کیا نا, اپنے آپ کو پوچھا ہی نہیں کیوں کر رہی, بس وہ امی نے بچپن میں عادت ڈال دی تب کر رہی. نہیں, ایسے نہیں لیں اپنے آپ کو.
اپنی ہر چیز کے اوپر اپنے آپ کو کوشچن کیا کرو، کیوں کر رہی ہوں؟ اور اگر آپ کے پاس جواب نہیں تو جواب ڈھونڈیں، اپنے ذہن پہ زور ڈالیں، اور ایک جملہ تو بس لکھ کے دل پہ لگا لیں کہ حیاتی کلھا للہ، میری ساری زندگی اللہ کے لیے، انا للہ، میں اللہ کے لیے ہوں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، سب کچھ اللہ کے لیے. اگر آپ کی یہ سوچ درست ہو گئی نا تو اس سے آپ کی زندگی میں ایک بہت ٹھہراؤ آ جائے گا، سکون آ جائے گا. یہ جو انگزائٹی پیدا ہو جاتی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، آپ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہوتے، اب وہ اپنے وقت پر ہوں گی. آپ اس وقت انتظار کرتے ہیں، کیوں؟ یہ چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا، شیطان وسوسے ڈال کے آپ کو ہمیشہ پریشان کرتا ہے، اب تمہارا یہ نقصان ہونے والا ہے، یعنی خوف ڈالتا ہے نا ہر چیز کے بارے میں. تو فوراً اگر آپ سوچیں اللہ ہے نا، ہی ول ٹیک کیئر آف اٹ، اللہ تعالیٰ کے حوالے، میں نے اللہ پہ توکل کیا، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، مجھے کچھ نہیں ہوتا، تو آپ کے اندر ایک بہادری آ جائے گی، آپ رسک لے سکیں گے، آپ آگے بڑھ سکیں گے. لیکن اگر آپ کو ہر قدم پہ یہ خوف ہوگا نا میں گر جاؤں گا، تو پھر آپ چل نہیں سکیں گے زندگی میں، پھر دوڑ نہیں سکیں گے، پھر آگے نہیں بڑھ سکیں گے. مثلاً آپ ڈرتے ہیں، کئی لوگ اونچائی پہ جانے سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ لفٹ میں جانے سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ گاڑی میں بیٹھنے سے ڈرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جہاز میں بیٹھنے سے ڈرتے ہیں. ان کو بس یہ ڈر ہوتا ہے یہ اوپر گیا تو آیا نیچے ہی نیچے. سوچیں ہر روز کتنے جہاز گرتے ہیں، ہر روز کتنے جہاز گرتے ہیں، کتنی خبریں پڑتی، ہارڈلی کبھی کوئی جہاز گرتا ہے، ہر روز تھوڑی گرتے ہیں. اور پھر وہ آپ کا ہی کیوں گرے گا؟ یعنی زیادہ اوقات میں ہمارے جو فضول خیالات ہوتے ہیں خوف والے، اور یہ شیطان ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے نا تاکہ ہم نہ کہیں جائیں نہ کوئی کام کریں. گاڑی میں نہیں بیٹھنا، کیا پتا ایکسیڈنٹ ہو، کیا پتا یہ کیا. اللہ ہے نا، توکل تو اللہ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. آپ کو یہ سوچنے کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ جا کیوں رہی ہیں، کہیں بھی جا رہی کیوں جا رہی ہیں؟ کیا آپ کا یہاں رہنا زیادہ فائدہ مند ہے یا کہیں اور جانا زیادہ فائدہ مند ہے؟ گھر میں ہی رہنا زیادہ فائدہ مند ہے یا نکلنا زیادہ فائدے سے مراد دنیا کا نہیں، فائدے سے مراد آخرت کا فائدہ. ہر وقت آخرت کے فائدے سوچا کریں، دنیا کے خود ہی آ جائیں گے جو آپ کی قسمت میں ہے. تو آپ اپنی زندگی میں پرسکون ہونا سیکھیں، ریلیکس. اور یہ توکل سے آتا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں نا تو ہر چیز ہماری عبادت بن جاتی. ابلیس جو تھا اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی اور آدم علیہ السلام کو حقیر جانا تھا. تو تکبر کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ بطر الحق و غمت الناس. یہ دونوں چیزیں پوری ہو رہی ہیں نا یہاں. بطر الحق کیا تھا؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی. اور غمت الناس کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا تھا کہ یہ مٹی سے بنے اس لیے حقیر ہیں. وہ اس کا اپنا ہی خیال تھا. بہت دفعہ زندگی میں ہم جن لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، بیکار سمجھ رہے ہوتے ہیں، چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو چھوٹا سمجھ کے اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کی غربت یا ان کی جہالت یا کسی بھی وجہ سے ان کو کچھ اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، یاد رکھیے اس چیز کو اپنے اندر سے نکال کے چھوڑنا ہے. کیونکہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوتا ہے نا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کیسے نکالیں؟ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں، یعنی کوئی اس قسم کا خیال آ جائے کہ جس میں اس شخص کی ظاہری حالت کو دیکھ کے اگر دل میں یہ آ جائے کہ یہ ناسمجھ ہے، یہ ایسا ہے، میں سوچتی ہوں پتہ نہیں اللہ کے ہاں کتنا عزیز ہو، پتہ نہیں اس کی کون سی عادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، یہ کون سا ایسا خیر کا کام کرتا ہو جس سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اور میں اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں. میں کیوں سوچوں؟ مجھے نہیں سوچنا. مجھے ہر انسان کو امپورٹنس دینی. اگر کسی سے مجھے سلام کرنا ہے، ہاتھ ملانا ہے، تو اس لیے نہیں ملانا کہ یہ بڑے مقام مرتبے کا کوئی شخص ہے. اس سے بھی ملانا ہے اگر ہمت ہے، اور اس سے بھی ملانا ہے جس کا کوئی سٹیٹس نہیں. اور اگر ہمت نہیں، آپ کے کندھے میں درد ہے، آپ کا ہاتھ اٹھانا مشکل ہے، جیسے آج کل میرا ہوا ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہوگا وہ ہاتھ آگے کرتے ہیں تو میں دوسرے ہاتھ سے ایسے کر دیتی ہوں کہ نہیں ملا سکتی ہاتھ. اور وہ ہو سکتا ہے سوچتی ہوں کہ شاید میں تکبر سے کرتی ہوں یا کچھ. تو اس لیے وضاحت بھی ضروری ہے کہ مجھے یہ ہاتھ اٹھانے میں آج کل تکلیف ہو رہی ہے، تو ہاتھ ملانا میرے لیے بہت ایک پہاڑ جیسا کام لگتا ہے مجھے.
اور دوسرا ایک کووڈ تو چلا گیا لیکن کچھ عادات بھی چھوڑ گیا پیچھے. تو کسی کے بارے میں بھی دل میں اگر خیال آ جائے کہ یہ مجھ سے کم تر درجے میں ہے تو فوراً اس کو ریورس کرے اور سوچے مجھے نہیں معلوم اللہ کی نگاہ میں یہ کیسا ہے. مجھے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا, ہر ایک کو رسپیکٹ دینی, کیونکہ اللہ نے بنی آدم کو کیا دی؟ رسپیکٹ دی ہے. مجھے بنی آدم کو رسپیکٹ دینی ہے. سارے اولاد آدم ہیں, درجے فرق ہو گئے ہیں, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی مرد ہے, کوئی عورت ہے, کوئی بوڑھا ہے, کوئی جوان ہے, کوئی بچہ ہے, کوئی اپنا ہے رشتہ دار اور کوئی دوسرا ہے, کوئی میری پسند کا ہے, کوئی میری پسند کا نہیں ہے. ہر انسان کی اپنی اپنی پرسنل چوائسیز ہوتی ہیں نا, ہر لائکنگز ہوتی ہیں, کسی کو کوئی چیز پسند ہوتی, کسی کو کوئی نہیں. سب اللہ کی مخلوق ہے. کسی کو چھوٹا نہ سمجھے, کسی کو حقیر نہ سمجھے, کسی کو معمولی نہ سمجھے, کسی کا مذاق نہ اڑائے. مذاق ہم صرف اس کا اڑا پاتے ہیں جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں. آپ اپنے باپ کی عزت کرتے ہیں, آپ ان کا مذاق اڑا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اور حق کا انکار کیا ہے؟ جیسے ابلیس نے کس سے انکار کیا؟ اللہ کے حکم سے انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو, اور وہ اپنی لاجک پیش کرنے لگ گئے. آج بھی آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے نماز پڑھو, وہ آگے سے کیا لاجک پیش کرتے ہیں؟ ہمارا دل بہت اچھا ہے. کبھی کہتے ہیں دیکھے ہیں ہم نے نماز پڑھنے والے, وہ کیسے کیسے ہوتے ہیں. یہ ابلیس والی لاجک ہے. یعنی نماز نہ پڑھنے کا کوئی بھی خود ساختہ عذر تلاش کر لینا, کوئی بھی اپنے پاس سے بہانہ بنا لینا اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لینا. کیونکہ یہاں کیا کرتے ہیں؟ جسٹیفائی کرتے ہیں. ہم بہتر ہیں نماز پڑھنے والوں سے کیونکہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے, اور نمازی جھوٹ بولتے ہیں بھی سارے تو نہیں بولتے نا, اور ہو سکتا ہے جس کی بات کو آپ جھوٹ کہہ رہے ہو اس کے پیچھے اس کے پاس کوئی وجہ ہو اور آپ کو ہی نہ پتا اور آپ اسے جھوٹ بنا رہے ہیں, حقیقت میں وہ جھوٹ بھی نہ ہو. جیسے ابلیس نے کہا کہ مٹی سے آگ بہتر ہے, حالانکہ بہتر نہیں, لیکن اس کے خیال میں بہتر ہے. تو بعض اوقات ہمارے خیال میں کچھ چیز بڑی بہتر ہوتی ہے جبکہ وہ حقیقت میں بہتر نہیں بھی ہوتی. تو ہر ایک کو اپنے لینس سے مت دیکھیں, ہمیں اپنا لینس چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں اپنا اینگل درست کرنے کی ضرورت. کسی بھی چیز کو بعض اوقات آپ سامنے سے دیکھتے ہیں تو اور طرح دکھتی ہے, سائڈ سے دیکھتے ہیں تو اور طرح دکھتی, پیچھے سے دیکھتے ہیں تو اور طرح دکھتی. بعض اوقات ہم کسی کا میں نے تمہیں دیکھا تھا فلاں جگہ, نہیں میں تو وہاں نہیں گئی, نہیں تم جھوٹ بول رہی, کہ پیچھے سے دیکھا تھا اور کسی اور سے شباہت تھی, آپ نے یقین کر لیا کہ یہ فلاں شخص ہے, حالانکہ وہ فلاں تھا ہی نہیں, غلط آپ ہیں اور آپ جھوٹا قرار دے دیں دوسرے کو. تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں, اچھا ٹھیک ہے میری غلط فہمی, سوری, میرا خیال ہے مجھے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, نہ کہ اس کے اوپر الزام اور پھر اس کے اوپر لاجک اور اس کے اوپر اور دلیلیں اور سارا الزام دوسرے پہ تھوک کے خود کو اپنے آپ کو نیک پاک ثابت کرنا. انتہائی غلط رویے ہیں یہ, ان سے نکلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, وہ جنوں میں سے تھا, اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے, اور جو نافرمانی کریں گے ان کا انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ ابلیس کے ساتھ ہوگا. وہ حزب اللہ کے لوگ نہیں, وہ حزب الشیطان ہے. کوئی بھی حکم آئے نا اللہ کا, سمعنا واطعنا, اللہ کا حکم ہے نا, اس لیے کرنا پڑے گا. ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں, کچھ حکم مان لیتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے, اور نہ مان کر بھی شرمندہ نہیں ہوتے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آپ سے نہیں ہوئی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ شرمندہ ہوتے ہیں, معذرت کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, تنہائی میں روتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, یا اللہ مجھے اس سچویشن سے نکال, اللہ میں اس پہ راضی نہیں, لیکن میرے بس میں نہیں کیونکہ میں اکیلی یہ ڈیسیژن نہیں لے سکتی. بعض اوقات آپ کے ہسبینڈ آپ کو نہیں کرنے دیتے, بعض اوقات والدین آپ کو وہ کام نہیں کرنے دے رہے ہوتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ اپنے اندر اندر اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرتے رہتے ہیں, رب نجنی من القوم الظالمین. جسے حضرت آسیہ نے کہا تھا نا, نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین.
لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, بات نہیں مانتے اور اوپر سے دلیلیں دیتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. کبھی کہتے ہیں آج کے دور میں نہیں ہو سکتا, کبھی کہتے ہیں یہ 1400 سال پرانی چیز, کبھی کہتے ہیں یہ حکم تو صرف صحابہ کے لیے تھا, ہمارے لیے نہیں. ایک دفعہ کسی سے میری پردے پہ بات ہو رہی تھی ایسی کسی مجلس میں, تو کہنے لگی کہ آپ کہتی ہیں کہ پردہ کرو. میں نے کہا میں نہیں کہتی پردہ کرو, یہ تو قرآن کا حکم ہے. کہتے ہیں وہ اصل میں قرآن کا حکم تو اس لیے دیا گیا کہ مدینہ میں منافق تھے تو وہ مسلمان عورتوں کو چھیڑتے تھے, تو اس لیے مسلمان عورتوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی چادریں لے کر نکلیں. تو اب تو وہ منافق ختم ہو گئے. لاجک ہے نا, کتنی تسلی دیتا ہے انسان اپنے آپ کو. بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو اتنا مطمئن کر لیتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے آج کے دور کے منافق تو اس سے بھی کئی 4 ہاتھ آگے ہوں گے. اب ابلیس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو ابلیس کا انجام کیا ہوا؟ جنت سے نکال دیا گیا, ملائے اعلیٰ سے نکال دیا, فرشتوں سے الگ کر دیا گیا. یعنی جب اس نے رب کی اطاعت نہیں کی, سجدے سے انکار کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا, اس مقام سے نکال دیا جس میں وہ ملکوت اعلیٰ میں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. اب دیکھیے نیک لوگوں کی کمپنی بڑی اچھی چیز ہے اور اس سے بڑا فرق پڑتا ہے انسان پہ, صحبت صالح پہ, لیکن اتنا ہی فرق پڑتا ہے جتنا آپ چاہتے ہیں. ابلیس سال ہا سال فرشتوں کی مجلس میں رہا اور فرشتے کیا نہیں کرتے؟ کوئی نافرمانی نہیں کرتے. اتنا عرصہ ان کے بیچ میں رہنے کے باوجود بھی وہ تبدیل نہیں ہوا, اندر سے نہیں بدلا. ظاہری اعمال ان جیسے کر رہا تھا, نمازیں, تسبیح, جو بھی وہ کرتے تھے وہ سب اچھے کام کر رہا تھا, لیکن اندر سے نہیں بدلا تھا. آج بھی ایسا ہے. یعنی بعض اوقات لوگ بلیم کرتے نا کہ لوگ قرآن پڑھ کے نہیں بدلتے, کہ کیا پڑھاتے ہیں آپ ان کو, یہ تو ویسے کے ویسے ہیں. کیا اس میں قرآن کا کوئی قصور ہے؟ کیا اس میں پڑھانے والوں کا کوئی قصور ہے؟ کیا اس میں اس ماحول کا کوئی قصور ہے؟ نہیں. جس نے بدلنا ہے وہ اس نے بدل جانا ہے, اندر سے بھی بدل جانا ہے, باہر سے بھی بدل جانا ہے. اور جس نے نہیں بدلنا اس نے نہیں بدلنا, نہ اندر سے نہ باہر سے. اور کبھی باہر سے بدل جاتے ہیں, اندر سے نہیں بدلتے. جیسے ابلیس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اتنی تکلیف دہ بات ہے نا. دیکھیں نوح علیہ السلام کا گھرانہ, 3 بھائی ایک طرف اور وہ ایک طرف. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا, ایک خاندان بڑا معزز ہوتا ہے, اس میں سارے ہی تقریباً دیندار ہوتے ہیں, لیکن کوئی ایک بچہ ایسا نکل آتا ہے کہ جو پورے خاندان کو بدنام کر کے رکھ دیتا ہے. اب کیا اس میں خاندان کا قصور ہوتا ہے کہ خاندان نے اس کو یہ کہا ہوتا ہے کہ ہم سب کی طرف سے تم ریپریزنٹیٹیو بن جاؤ ہمارے, تم ہمارا امیج بن جاؤ, تم ہمارا فیس بن جاؤ. باقی سارے لوگوں کی قربانیاں ان کو بھول جاتی ہیں اور ایک کی نافرمانی سب کو بدنام کر کے رکھ دیتی. اس میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب کبھی آپ کو ایسی کسی سچویشن سے واسطہ پڑے, مثلاً کسی کے گھرانے میں کوئی ایسا بچہ ہے, کسی جماعت میں کوئی ایسا فرد ہے, کسی ادارے میں کوئی ایسا شخص ہے, کسی آرگنائزیشن میں کوئی ایسا امپلائی ہے, تو جو غلط ہے نا بس صرف اس کو غلط کہنا ہے, اس کی وجہ سے پورے ماحول کو بدنام نہیں کرنا. اس کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. نقصان کیا ہوتا ہے کہ باقی لوگ اس خیر سے محروم رہ جاتے ہیں. چیزوں کو جنرلائز نہیں کیا کریں. اب مثلاً پاکستان میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے, بہت سے اچھے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں, لیکن ہمارا میڈیا سنسنی پھیلانے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے کیا کرتا ہے, ہمیشہ بریکنگ نیوز میں کوئی اچھی نیوز ہوتی کہ ہمارے فلاں بچے نے فلاں گاؤں کے اندر یہ چھوٹی سی چیز ایجاد کر لی, تو کوئی خوشی کی خبر ہو, کوئی گڈ نیوز ہو. نہیں, ہر وقت ایسی خبریں پھیلائی جاتی ہیں کہ لوگ بددل ہوں. اچھا اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اچھے اچھے لوگ جو پاکستان کو بہت فائدہ دے سکتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, چھوڑ کے جا رہے ہیں, یا چھوڑ کے نہیں بھی جا رہے نا, بددل ہونے. جو کام کر رہے تھے وہ بند کر رہے ہیں. کیا ہے؟ فیکٹری بند, دکان بند, جاب کوئٹ, کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ مایوسی ہے, منفی سوچ ہے. کس نے پھیلائی؟ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کے منہ سے ایسی باتیں نکلیں جس کی وجہ سے لوگ اپنے کام ہی چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور بستر سے لگ جائیں.
اور ایسے ہی دنیا سے چلے جائیں. یہ صرف لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں جو مایوسی پھیلاتی ہیں, اور مایوسی کفر ہے. ایسی باتیں لوگوں کو جو اندھیرے دکھاتی ہیں. قرآن مجید میں نہیں آتا کہ اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. کچھ ایسے ساتھی ہوتے ہیں جو انسانوں کو روشنی سے نکال کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں, ڈپریشن کے اندھیرے میں. اور کچھ ایمان والے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ساتھیوں کو اگر شیطان پکڑنے لگے تو وہ کیا کرتے ہیں, مل کے چھڑا لیتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا وہ جنگل کے شکاری ہوتے ہیں نا, شیر وغیرہ یا کوئی, تو وہ کبھی کسی کو چیتا وغیرہ پکڑ رہے ہوتے ہیں نا. میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا ایک ولڈر بیسٹ کو کسی شاید چیتا نے پکڑا, تو اور بہت سارے ولڈر بیسٹ نے آ کے اس کے اوپر اٹیک کیا, اس کو چھڑا کے لے گئے. تو ایمان والے ساتھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ شیطان جیسے شکاریوں کے منہ سے اپنے ساتھی کو باہر نکال لاتے ہیں اچھی باتوں کے ذریعے. اچھا, بہت سارے لوگ اس بات پہ پریشان رہتے ہیں کہ کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا, کل کی خبر کس کو ہے, کل کس نے دیکھی. ما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کوئی شخص نہیں جانتا کل کیا کرے گا. کل کے لیے آج پریشان نہ ہو, آپ فکر کریں آج کی. میں دنیا کے کل کی بات کریں, اس سے اگلے کل کی جو ہے نا آخرت کی, اس کی ضرور فکر کیا کریں, وہاں کیا ہوگا میرا. وہ ہے فکر کرنے کی چیز. لیکن جب ہم وہ فکر چھوڑ دیتے ہیں نا, تو اس سے جو نیچے والا کل ہے نا, فیوچر کا یعنی ٹمارو, ہم اس کی پریشانی میں پڑ جاتے ہیں. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آج کو سنواریں, منفی باتیں چھوڑیں. اگر کوئی آپ کے سامنے آ کے پریشانی والی باتیں کرے بھی, اس کو بھی امید دلائیں, اچھی بات منہ سے نکالیں. اچھی باتوں کے اچھے اثرات ہوتے ہیں. شیطان کے بھائی نہ بنے, کیونکہ وہ مایوسی پھیلاتا ہے. تو بہرحال ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین. فرمایا پھر اس سے اتر جا, یعنی جس مقام پہ تم ہو اس سے اتر جاؤ, تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس میں تکبر کرے, لہذا نکل جا, بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے. اہبط کا ویسے تو مانا ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا, یہاں مانا ہے جنت سے نکل جا. یعنی جنت ایک اعلیٰ مقام ہے, یا فرشتوں کی مجلس جو ہے وہ ایک اعلیٰ مقام ہے. اس سے اگر باہر نکالا گیا ہے تو چاہے فزیکلی نیچے نہیں بھی اترا تو درجے میں کیا ہوا, نیچے اتر گیا. تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اس میں تکبر کرو. اس پاکیزہ مجلس میں اب تمہارے رہنے کی جگہ نہیں. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے, اگر کوئی شخص کسی اچھے ماحول کو مسلسل بگاڑنے کا کام کر رہا ہے اور سنور نہیں رہا, تو انتظامیہ کو حق ہے کس بات کا, ایگزٹ کرنے کا, ہے یا نہیں. فاہبط فاخرج, جب تم یہاں رہ کے وہ کام کر ہی نہیں رہے, کرنا ہی نہیں چاہتے, تم ان رولز کو, ریگولیشنز کو, پالیسیز کو فالو ہی نہیں کرنا چاہتے, تم یہاں الٹا فساد پھیلا رہے ہو, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو, تم یہاں اس ماحول سے کچھ سیکھ نہیں رہے, تو پھر تمہیں یہاں رہنے کا فائدہ نہیں, یہاں سے چلے جاؤ. اور جب کوئی ثابت کر دے اپنے عمل سے ثابت کر دے, صحیح دلیل بھی ہو. ایک تو ہے نا کہ صرف سنی سنائی باتوں میں آ کے کسی کو نکال دینا, نہیں, دلیل بھی موجود ہو, پروفس موجود ہو, تو پھر نکالا جا سکتا ہے. اور پھر فخرج بھی کہا. دیکھیں ایک ہی آیت میں فاہبط بھی ہے, فخرج بھی ہے. فاہبط اوپر سے نیچے آنا, اور فخرج وہاں سے نکل جانا, یعنی ایک تاکید بھی ہے, گیٹ آؤٹ. اب ابلیس جنت سے نکل گیا, لیکن یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے آدم اور حوا کو ورغلایا بھی تھا پھر بعد میں. تو اگر نکل گیا تھا تو پھر ورغلایا کیسے تھا, وہاں سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں. یعنی جب جنت سے مردود ہو کر نکال دیا گیا تو آدم اور حوا علیہم السلام کو کیسے بہکا سکا. تو اس کے علماء نے دو جواب دیے ہیں کہ اگرچہ وہ جنت سے آفیشلی نکال دیا گیا تھا, لیکن پھر بھی اس کا ایک گناہگار مخلوق کی حیثیت میں جنت کے اندر داخل ہونا منع نہیں تھا. کوئی شخص اگر الہدی سے آفیشلی نکال دیا جائے تو پھر بھی ایز اے لسنر آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اس کی جگہ نہیں تھی, لیکن ایسے گھومنے پھرنے چلا گیا اندر کہ جا کے دیکھوں اب یہ کیا کر رہے ہیں. اس کو پتا چل گیا کہ ان کو تو درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا, آؤ اب میرا کام چلا, اب میں ان کو بہکاتا ہوں. دوسرا معنی یہ بیان کرتے ہیں علماء کہ جس طرح ایک آواز ٹیلی فون اور ریڈیو کے ذریعے دور سے کی جا سکتی,
یعنی اس وقت میں یہاں بول رہی ہوں اور کراچی میں بیٹھا ہوا کوئی شخص سن رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہاں بھی کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ اگرچہ ابلیس جنت کے اندر نہیں بھی انٹر ہوا دوبارہ تو باہر سے ہی اس کی کمیونیکیشن کا کوئی سلسلہ آدم اور حوا کے ساتھ پاسبل تھا، ممکن تھا، موجود تھا. یعنی یہ بات ثابت ہے کہ اس نے بہکایا. یہ نہیں پتا چلتا کہ اندر جا کے بہکایا یا باہر سے بہکانے کا کوئی طریقہ اختیار کر لیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس بنا پر اس خلل اور خدشے میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ وہ پھر اندر تو جا نہیں سکتا تھا تو پھر کیا، کیسے اس نے اپنا کام کر لیا. بس اس نے کر لیا جو کرنا تھا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب وہ اپنا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر رستے بھی نکال لیتا ہے. ہمیں اس کی چالوں سے بچ کے رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ. تو وسوسہ جو ہوتا ہے وہ ایک خاموش آواز ہوتی ہے جو دل میں ڈالی جاتی ہے ڈائریکٹ، وہ سنائی نہیں دیتی. وہ سامنے آ کے کی ہوئی کوئی بات ضروری نہیں کہ وہ بات ہی ہو، کوئی دل کے اندر ڈالتا ہے وہ. پھر فرمایا اِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تم ذلیل حقیر لوگوں میں سے ہو. یعنی اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس گناہ کے عوض اس کو ذلیل کر دیا، کمتر ہونے کا لباس پہنا دیا. اللہ تعالیٰ کے بھی سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کام ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی بڑے حیران کن ہیں. یعنی حدیث میں جیسے آتا ہے نا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جھک جاتا ہے، اللہ کی خاطر معاف کر دیتا ہے، اللہ کی خاطر درگزر کر جاتا ہے، جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں. یہ بندہ یہاں جھک گیا، صرف جھکا کس کے لیے؟ بس اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، وقتی طور پر اس کو محسوس ہوا کہ میری بڑی رسوائی ہو گئی ہے، لہائی ہو گئی. پنجابی میں لفظ سنا ہے لہائی؟ آپ ایسے کسی کی پنجابی میں لفظ لہائی کوئی نہیں، لے گیا. اب آپ سمجھیں لے جانا جو ہے نا اسی سے لہائی ہے. اور ٹھوس پنجابی میں لہائی کا مطلب تو بےزتی ہو گئی، یعنی اوپر سے نیچے لے گیا. ٹھیک ہے، بہرحال اب یہ ہے کہ وقتی طور پہ انسان کو یہ لگتا ہے اس کی لہائی ہوگی، نہیں اوپر سے نیچے گرا دیا گیا اور اس کا مقام کم ہو گیا یا اس کو شرمندگی، یعنی وہ دوسرے کے مقابلے میں چھوٹا ہو گیا. ظاہر ہے اگر ہم آپ کسی سے سوری کرتے ہیں یا آپ غلطی پہ نہ ہونے کے باوجود کہتے ہیں اچھا مجھے معاف کر دیجیے، اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے آپ مجھے معاف کر دیں، میرا ہی قصور ہے، آئی واز رانگ، بات ختم. ادھر تو دوسرا خوش ہو گیا، میں جیت گیا. ہمیشہ جیتنے والی اکڑتے ہیں نا کہ میں جیت گیا. تو بہت سے لوگ دوسروں کو ہرا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ خوش ہونے کا مقام نہیں ہوتا. انسان کی اصل خوشی اس میں ہوتی ہے کہ انسان خود بھی جیتے اور دوسرے کو بھی جتائے. یہاں کوئی پرائز نہیں تقسیم ہونے ہوتے، یعنی ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے یا بہن بھائیوں کا ہے یا دوستوں کا ہے، کلاس فیلوز کا ہے، کولیگز کا ہے. اس ریلیشن شپ میں ایک دوسرے کو گرانے کی فکر نہ کیا کریں کہ اس کو میں پیچھے کر دوں گی نا پھر میرے لیے آگے نکلنے کا راستہ ہوگا. ایک بہت ہی غلط اسٹریٹجی ہے، بہت غلط طریقہ ہے. آپ تواضع سے کام لیتے ہیں، آپ دوسرے کو آگے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ آپ کو عزت دے گا اگر آپ نے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کر لی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یعنی ایک معاملے میں کہا گیا اللہ سے ڈرو، انہوں نے کیا کیا؟ زمین پہ اپنا گال رکھ دیا. ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ آپ جاؤ ڈرو، مجھے مت ڈراؤ، یا کچھ بھی کہتے، یعنی ہم اس کی بات نہ سنتے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم دین کو سمجھ جائیں نا، اصل میں نا ہم پڑھ لیتے ہیں سمجھتے کوئی نہیں اور عمل کے وقت بھول جاتے ہیں. تو من تواضع للہ، اس وقت نیت پھر کیوں میں تواضع کر رہی ہوں؟ للہ، کیونکہ انا للہ، اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کر رہی ہوں. تو رفعہ اللہ، اللہ آپ کو ایسی عزت دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. شیطان نے کیا کیا؟ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں. جب میں بہتر اپنے آپ کو ثابت کرنے میں آ جاؤں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز قطعاً پسند نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گراتا ہے. سورۃ الاعراف میں آتا ہے قال اخرج منها مذءوما مدحورا، نکل جا اس سے مذمت کیا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا. تو بہرحال اس کو اس کے مرتبے سے بھی گرا دیا گیا، مقام سے ذلت کے ساتھ اس کو بھی زمین میں پھینکا گیا. کون کون زمین پہ آیا تھا؟ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام،
ابلیس بھی. اور پھر اس کی یہ ذلت قیامت تک ہے. سورۃ الحجر میں آتا ہے قال فاخرج منها فانك رجیم وان عليك اللعنة الى يوم الدین. فرمایا پس تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو یقیناً مردود ہے اور بے شک تجھ پر بدلے کے دن تک لعنت ہے. بدلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یہ موقوف روایت ہے ابن مسعود سے، کہ ابلیس سجدہ نہ کرنے پر رویا بھی بعد میں. وہ کہتے ہیں کہ جب شیطان ابن آدم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو چلا کے کہتا ہے ہائے ہلاکت، ہائے شیطان کی ہلاکت. اللہ نے ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا تو اس نے اطاعت کر لی تو اس کے لیے جنت ہے، اور اس نے مجھے سجدے کا حکم دیا، میں نے نافرمانی کی تو میرے لیے آگ ہے. بہرحال اب کیا ہوا کہ ابلیس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگ لی. کس چیز کی مہلت؟ زندہ رہنے کی. ٹھیک ہے، زندہ رہنے کی مہلت کہ مجھے لمبی زندگی دی جائے، قیامت تک میں زندہ رہوں. اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی. سورۃ الاعراف میں آتا ہے قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین. اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جب وہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. سورۃ صاد میں آتا ہے قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے، معلوم ہے. یعنی میں نے تمہیں مہلت دی، میں تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک موت نہیں دوں گا. یعنی اس دن تک تمہیں مہلت دی جا رہی ہے جب آدم اور اس کی اولاد کو قبروں سے نکالا جائے گا اور وہ قیامت اور حساب کا دن ہوگا. یوم معلوم سے یہ مراد نہیں کہ قیامت کے دن کا کسی کو پتا ہے، یوم معلوم سے مراد قیامت کا دن ہے جو اٹھائے جانے کا دن ہے. اب آپ دیکھیے اس سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی بھی دعا مانگنے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ابلیس نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی کہ مجھے مہلت دی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی دعا سن لی. ٹھیک ہے، تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہماری تو کوئی دعا نہیں سنی جائے گی. اللہ سے مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص حکمت کے تحت جس کو جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. تو ابلیس کو مہلت کا ملنا جو تھا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت تھی اور اس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پھر کوئی اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. اب مہلت تو مل گئی، اب ابلیس ابن آدم سے اپنی دشمنی کا اظہار کرتا ہے. یعنی ابلیس کو جب پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن تک مہلت دے دی ہے تو اب اس کے دل میں جو آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کے لیے جو کینہ تھا، بغض تھا، حسد تھا، اب وہ اس کے منہ پہ آ گیا. کیسے؟ اس نے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ذریت کو تکلیف دینے اور نقصان پہنچانے اور گمراہ کرنے اور سیدھے رستے سے پھیرنے کا ارادہ ظاہر کیا. سورۃ صاد میں آتا ہے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. ابلیس کہنے لگا پس تیری عزت کی قسم یقیناً میں ان سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے خالص کیے ہوئے ہیں. مخلص بندے جو ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا، باقی سب کو کر دوں گا. اتنا بڑا اس نے چیلنج کر دیا، اتنا بڑا ٹاسک مقرر کر لیا اپنے لیے، سب کو کروں گا. تو اس کے مقابلے میں ہمیں بھی کہنا چاہیے نا قرآن فار آل. وہ اگر کہتا ہے کہ میں سب کو گمراہ کروں گا تو ہمارے دل میں کیا خیر خواہی ہونی چاہیے کہ ہم سب تک قرآن لے کے جائیں گے، ہدایت کا پیغام لے کے جائیں گے. اغوا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اغوینہم. اغوا کا مطلب ہوتا ہے گمراہی میں ڈالنا، یہ بھلائی کے الٹ ہوتا ہے. غوی رشد کی اپوزٹ ہے غوا. تو ابلیس جو ہے یہ صراط مستقیم پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، سیدھے رستے پر آتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کے کاموں میں رکاوٹ نہیں آتی، ہم کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو ہمارے کام میں بہت رکاوٹ آ جاتی. یہ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی دیکھا؟ ہوتا ہے نا. کیونکہ وہ جو غلط راستے پہ جا رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ تو پہلے ہی جا رہے ہیں تو خود ہی جائیں اور جائیں، ان کو تو میں سپورٹ کروں گا، تیزی سے جائیں. لیکن یہ جو دوسرے سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں ان کو نہیں جانے دوں گا. لہٰذا جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں
تو بیچ میں آ جاتا ہے اور آپ کے لیے مشکلیں پیدا کرتا ہے، لوگوں کو ابھارتا ہے کہ آپ پہ تنقید کریں، آپ ان کی تنقید سے پریشان ہو کے روک لیں گے، کبھی کسی وجہ سے آپ کا موڈ آف کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ پہ حاوی ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ اپنے سارے پروگرام کینسل کر دیتے ہیں. آپ نے اس کی چالاکی سے اور اس طریقہ کار سے متنبہ رہنا ہے کہ اگر ایک دفعہ ارادہ کر لیا ہے کسی نیکی کے کام کا، شیطان جو ہے نا وہ نفس کو قابو کرتا ہے اور نفس پھر انسان سے کرواتا ہے، تو اس کو چھوڑنا نہیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کروائے گا. جب کسی کام کو آپ کرنا چاہیں اور بظاہر مشکل نظر آئے تو آپ سوچا کریں یہ میں نے تھوڑی کرنا ہے، یہ تو اللہ نے کرنا ہے، اللہ نے کرانا ہے. اور پھر دعائیں مانگیں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. لہذا اچھے اچھے خواب دیکھا کریں، اچھے اچھے ارادے باندھا کریں، اچھی اچھی چیزیں سوچا کریں کہ میں زندگی میں یہ کروں گی، اور یہ نہ سوچا کریں کہ نہیں مجھے تو گھر والے اجازت ہی نہیں دیں گے، اور میری تو اتنی تعلیم ہی نہیں، اور میرا تو اتنی ہمت ہی نہیں، اور میرے پاس تو کوئی پیسے ہی کوئی نہیں. ہر چیز پیسے سے کوئی نہیں ہوتی، اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. رزق تو اللہ نے دینا ہوتا ہے، وہ تو آ ہی جاتا ہے جو اللہ نے لکھا ہے آپ کے لیے. بہت سے لوگ جب دین کے کام کرنے کا سوچتے ہیں نا تو کہتے ہیں میرے پاس کوئی بلڈنگ ہی نہیں کہ جس میں کلاس شروع کروں. بھائی آپ اپنے کسی گھر شہر میں رہتے ہیں کہ سڑک پہ رہتے ہیں؟ اگر سڑک پہ بھی رہتے ہیں، جھگی میں بھی رہتے ہیں، تو وہاں بھی کلاسز ہوتی ہیں، کرنے والوں نے وہاں بھی شروع کی ہوئی ہیں. کوئی ملتا ہی نہیں، اتنے لوگ ہیں، کسی سڑک پہ کھڑے تو ہوں آپ. ٹھیک ہے لڑکیوں کے لیے سڑک پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نہیں، وہاں عورتیں بھی جا رہی ہوتی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں اتنے کھیل رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر. یعنی اس سفر میں میں نے جو چیز مشاہدہ کی، خاص طور پر آفٹر عصر، اتنے بچے گلیوں میں بازاروں میں، اور ابھی بھی میرے سامنے وہ آتے ہیں ایسے اور اتنے کانفیڈنٹ. ہم تو اپنے بچے کو 1 منٹ کے لیے گھر سے باہر نہ نکلنے تھے، اور وہ گھنٹوں گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ان کو وقت ضائع کرنے کا اور کچھ نہ. وہ اسکول جاتے ہیں، نہ وہ جوتا پہنتے ہیں، نہ وہ منہ ہاتھ دھوتے ہیں، نہ بال بناتے ہیں، بس کھیل رہے ہیں، اور ماؤں نے ان کو اپنے سر سے اتار کے گلی میں بھیجا ہوا ہے. اور بعض جگہوں پر تو میچ ہو رہے ہیں بڑے بڑے ینگ لڑکوں کے، اور سارا گاؤں نکلا ہوا ان کو میچ دیکھ رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. وہاں انٹرنیٹ نہیں جاتا، موبائل نہیں ہوں گے کہ گھر میں بیٹھ کے دیکھیں، لہٰذا وہ باہر آ کے دیکھ رہے ہیں. وہ تو کھیل تماشے کی کوئی حد ہوتی ہے نا، لیکن کر رہے ہیں لوگ. تو ہمارے ملک میں تو لوگ ہی لوگ ہیں، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. یعنی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیوں لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں. کوئی سنتا نہیں. اس کا علاج اپنے آپ سے پھر پوچھے، کیوں نہیں سنتا؟ کیا میں اللہ کی ہر بات غور سے سنتی ہوں؟ کیا میں اللہ کی ہر بات مانتی ہوں؟ پہلے تو مجھے اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے نا، پھر دوسروں کو سنانا چاہیے. تو بہرحال اب ہوا کیا؟ اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، پس بوجہ اس کے جو تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں بھی انہیں گمراہ کرنے کے لیے ضرور تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا، صراط مستقیم پر. صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ راستہ جو اس پر چلنے والے کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، اللہ تک لے جاتا ہے، اللہ کی رضا کی طرف لے جاتا ہے. یعنی ہر وہ کام جو لوگ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیں گے، میں اس میں ضرور روڑے اٹکاؤں گا، جا کے بیٹھ ہی جاؤں گا. وہاں تو میں نے اڈا ہی ڈال لینا ہے کہ کب یہ ان کو یہاں سے ہٹاؤں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو دیکھ پائیں اپنی بصیرت سے. بصارت سے تو شیطان نہیں نظر آتا، لیکن جب رکاوٹیں آنے لگتی ہیں نا ایک کے بعد ایک، تو فوراً سمجھیں یہ ہے شیطان کا کام. آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹرپ میں بھی جو میری ابھی ٹریولنگ تھی، اس میں بھی بہت دفعہ یہ ہوا کہ مجھ سے پہلے جو شخص مائک پہ بیٹھا ہوا ہے ہر چیز پرفیکٹلی کام کر رہی، جو ہی میں آ کے بیٹھتی ہوں اس میں ایکو شروع ہو جاتی ہے، اس میں آواز بند ہو جاتی ہے، کبھی کوئی تماشا کبھی کوئی. کتنا وقت ضائع ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں وہ غریب تو بیٹھے ہی رہیں گے، انہوں نے تو اٹھ کے نہیں جانا. لیکن جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں ان کو جب 2-4 منٹ کوئی چیز نہیں ملے گی، وہ کہیں گے چھوڑو اس کو، کہاں حوصلہ لوگوں، چلو کچھ اور کرتے ہیں، چھوڑ دیں گے. اور ایک دن کا چھوٹا تو اگلے دن کہیں گے وہ کل کا بھی چھوٹا تھا نا، اچھا پھر دیکھیں گے، پھر بعد میں سن لیں گے، رہ گیا. کئی لوگوں کا ایسے سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. ابلیس کامیاب ہو گیا. تو نیکی کے بہت سے کاموں میں انہونے طریقے سے رکاوٹیں آتی ہیں. تو پھر آپ اس وقت کیا کریں؟ مقابلہ کیسے کریں؟ اگر کوئی کتا آپ کو کاٹنے آ رہا ہو تو کتے کا مقابلہ کرتے ہیں؟ کس سے بات کرتے ہیں؟ جی اللہ کی پناہ لیں،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس ٹرپ میں میں نے یہ دعا اتنے لوگوں کو سکھائی ہے، تو اپنے رب کی پناہ لیں جس کے ہاتھ میں ہر جاندار کی پیشانی ہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع کر دیں، اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دیں، آیت الکرسی پڑھیں۔ تو اس نے کہا تھا کہ چونکہ آدم کی وجہ سے مجھ سے رب ناراض ہوا ہے، لہذا میں آدم اور اس کی اولاد کو بھی رب کی طرف نہیں جانے دوں گا، یعنی اگر ہم نہیں تو تم بھی نہیں، اور میں گھات لگا کے راستے پر مورچہ بند ہو جاؤں گا، جیسے ڈاکو مسافروں کو لوٹنے کے لیے جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر آ کے بس روک لیتے ہیں۔ تو میں ان کو راستے سے روکوں گا، ان پہ اٹیک کروں گا، یا غلط راستے کو خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا، ان کو کہوں گا یہ روڈ زیادہ صاف ہے، ادھر چلو، ادھر مشکلات ہیں، یہ روڈ بمپی ہے، یہ راستہ اختیار کر لے، سیدھی جاتی ہے۔ اب اس طرح جب وہ ایسے رستوں پہ پڑ جائیں گے جن کو وہ خوبصورت سمجھتے ہیں، یعنی نیکی کا کام چھوڑ کے ان کاموں میں لگ جائیں گے جو ان کو اللہ سے دور کرنے والے ہیں، تو ایک دن پھر وہ اللہ کی نافرمانی کے کام بھی کرنے لگیں گے۔ اور اس طرح ابلیس پھر آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آتا ہے۔ انشاءاللہ کل یہاں سے شروع کریں گے کہ ابلیس اور کس کس طرح بھٹکاتا۔ یہ قصہ آدم کا حصہ ہے، اس کے بغیر سٹوری مکمل نہیں ہوتی، اس لیے اس کی تفصیل میں جانا ضروری ہے، اور ابلیس کے ٹرکس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم صراط مستقیم پر جم کے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون